اولاد کی اچھی تربیت کرنا بھی عورت کی ذمہ داری ہے کہ بچے ماں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں، اس لیے جب ماں بچپن میں ہی ان بچوں کی تربیت کرے گی تو بڑے ہو کر نیک بنیں گے۔ بچے کی مثال پگھلی ہوئی داد کی طرح ہوتی ہے، اس کو آپ جس سانچے میں ڈالیں گی اسی کی شکل اختیار کر لے گی۔ تو ماں بچپن سے ہی اسے نیکی سکھائے گی تو بچپن میں نیک بن جائیں گے، اور اگر بچپن میں محبت کی وجہ سے ان کی تربیت نہ کی تو پھر بڑے ہو کر کسی کی بات نہیں سنیں گے۔ یاد رکھیے کہ بچپن کی کوتاہیاں بچپن میں ہی انسان سے زائل نہیں ہوتی۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض عورتیں بچوں کے معاملے بالکل ہی لاپرواہی کرتی ہیں، جس کے اثرات بچوں کی شخصیت پر پڑتے ہیں۔ اسی لیے بچوں کی تربیت پر خصوصی توجہ دینی چاہیے، کیونکہ بچے پر ماں کا اثر ہوتا ہے۔ جو عورتیں ایام حمل میں نماز پڑھتی ہیں، نیکی کرتی ہیں، سچ بولتی ہیں، کسی کا دل نہیں دکھاتی، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتی ہیں، نیک کام کرتی ہیں، ان تمام چیزوں کے اثرات ان کے بچوں پر پڑتے ہیں۔ جب بچے کی ولادت ہوئی تو ماں اب بچے کو جو دودھ پلا رہی ہے تو اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ پہلے ماں کے جسم سے خوراک لے رہا ہے اور اس کے اثرات تھے، اب دودھ لے رہا ہے، اس کے اثرات ہیں۔ آج کل تو ویسے ہی ڈبوں کا دور آ گیا ہے، ڈبوں کا دودھ ہے، پتہ نہیں کس کا ہے، جانوروں کا ہے، یہ کس کا ہے۔ تو اگر جانوروں کا پی کر جانوروں والی عادتیں آ جاتی ہیں، عورت ہر ممکن کوشش کرے کہ بچے کو اپنا دودھ پلائے۔ اگر تھوڑا وہ دودھ کی کمی پوری کرنے کے لیے اور پلانا پڑے تو اور بات ہے، مگر کچھ عورتیں اس سے بھاگتی ہیں۔ اب بتائیں کہ ماں کے دودھ کی برکتیں اس بچے کے اندر کیسے آئیں گی؟ ہمارے اسلاف میں جب بچوں کی پرورش کا وقت ہوتا تھا تو مائیں اپنے بچوں کو باوضو دودھ پلایا کرتی تھی۔ بچہ دودھ پیتا تھا، مائیں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتی تھیں تو بچے کے جسم میں دودھ جاتا تھا اور بچے کے دل میں نور جایا کرتا تھا۔ چنانچہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ 7 لاکھ ہندوؤں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ جب گھر گئے بڑے خوش، ماں نے پوچھا بیٹا بڑے خوش نظر آ رہے ہو؟ تو کہنے لگے امی جان اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت دی ہے کہ اتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ماں نے کہا بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ میرا کمال ہے۔ امی آپ نے صحیح کہا لیکن کیسے؟ کہنے لگی بیٹا جب تو چھوٹا تھا تو میں نے کبھی تجھے بے وضو دودھ نہیں پلایا، یہ وضو کی برکت ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے ہاتھ پر 7 لاکھ انسانوں کو کلمہ پڑھنے کی توفیق دی۔ اور آج کیا حال ہے؟ بچے کو سینے سے لگا کر فیڈے دے رہی ہوتی ہیں اور بیٹھی ڈرامہ دیکھ رہی ہوتی ہیں، گانے چل رہے ہیں، سن رہے ہیں، بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، پھر کہتی ہیں میری مانتا نہیں۔ اگر یہی حال ہوگا تو بچے نافرمان نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے؟ یاد رکھیں بچوں کی تربیت مستقل ایک کام ہے۔ ماں باپ کو ابتدا ہی سے بچوں کی نیکی کی طرف اٹھانا چاہیے کہ بچہ جب چل رہا ہو تو بچے کی چلنے کی ادا سے شریعت ٹپک رہی ہو، اور بچہ بول رہا ہو تو پتہ چلے واقعتاً اس کے ماں باپ نے اس کی تربیت کی ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی تربیت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔